خوارزم کو تباہ کرنے کے لیے چنگیز خان نے دریا کا رخ شہر کی فصیل کی طرف موڑنے کا خطرناک منصوبہ بنایا، مگر مسلمان سالاروں نے منگولوں کو وہیں جا لیا۔ اچانک ہونے والی اس خونریز جنگ میں منگولوں کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اس وقت فصیل اور دروازوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہوئے منگولوں کو یہ خیال آیا کہ اگرچہ شہر میں اس طرح آگ لگنے سے اہل شہر بے بس ہو کر ضرور ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن اس سے خود انہیں نقصان ہوگا کہ وہ شہر کے بے پناہ مال غنیمت سے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آتش گیر گولوں کی برسات روک دی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے یہ کام کیا کہ ہزاروں منگول لشکریوں پر مشتمل ایک بڑا حصہ الگ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ دریا آمو کے کنارے جائیں اور دریا کے بہاؤ کے اندر پتھر اور مٹی پھینکنا شروع کر دیں، تاکہ جب دریا کے اندر پتھروں کی ایک مضبوط دیوار بن جائے گی تو پانی کا بہاؤ موڑ کر سیدھا خوارزم شہر کا رخ کرے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ان کا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ پانی کے دباؤ سے فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ جائیں گے اور اہل شہر کی تمام تر مزاحمت دم توڑ جائے گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل شہر منگولوں کے اس ارادے سے غافل نہیں تھے، وہ فصیل پر سے منگولوں کی تمام کارروائی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ خمردگین نے جب دیکھا منگول دریا کا رخ تبدیل کر کے خوارزم کی طرف کرنے میں مصروف ہیں تاکہ پانی خوارزم کی فصیلوں سے ٹکرا کر گزرے، جس سے فصیل کو شدید نقصان پہنچے، اس کا ایک بڑا حصہ گر جائے اور منگول آسانی سے شہر میں داخل ہو کر اسے تخت و تاراج کر لیں، تو خمردگین نے منگولوں کی پوری منصوبہ بندی فوراً ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے نظام الدین اور آرد زوزنی تک پہنچا دی۔ جس روز چنگیز خان کے لشکر کے ایک حصے نے دریا آمو کے اندر پتھر پھینک کر دریا کا رخ موڑتے ہوئے پانی کے بہاؤ کو خوارزم شہر کی طرف موڑنا تھا، اس سے پہلے رات کو نظام الدین اور آرد زوزنی دونوں اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ بیٹھے کسی اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ عشاء کی نماز اور لشکر کے رات کے کھانے کے اہتمام کے بعد فارغ ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ خمردگین کا قاصد وہاں پہنچ گیا۔ جب نظام الدین اور آرد زوزنی کو اس قاصد کی آمد کی اطلاع دی گئی تو دونوں نے بغیر کسی تاریخ کے فوراً اسے اندر بلا لیا۔ چنانچہ قاصد باادب انداز میں اس جگہ داخل ہوا جہاں نظام الدین اور آرد زوزنی اپنے سالاروں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ نظام الدین نے گرم جوشی سے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کرنے لگا، میرے عزیز بھائی، خوارزم کے حاکم خمردگین کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ اس قاصد نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور سانس درست کرتے ہوئے کہنے لگا، حاکم شہر خمردگین نے مجھے آپ کے نام خصوصی طور پر یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ کل پہلے پہر منگولوں کا ایک لشکر ٹھیک اس جگہ جہاں آپ نے گاڑ لگا رکھی ہے اس کے بالکل سیدھ میں شمال کی جانب سے دریائے آمو میں پتھر پھینک کر دریا کا رخ شہر کی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا، تاکہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے خوارزم شہر کی فصیل گر جائے اور منگول آسانی سے شہر میں داخل ہو کر اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ خمردگین کی شدید خواہش ہے کہ قاصد کو یہاں تک کہتے کہتے اچانک رک جانا پڑا، کیونکہ اس کے جملے کے بیچ میں ہی نظام الدین فوراً بول پڑا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میرے عزیز، جو کچھ تو آگے کہنا چاہتا ہے میں اس کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں اور اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تو یقیناً یہی کہے گا کہ خمردگین یہ چاہتا ہے کہ ہم فوراً اس منگول لشکر پر جا کر حملہ آور ہوں جو دریا میں پتھر پھینک کر اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرے گا۔ اب تو واپس جا کر خمردگین سے کہنا کہ وہ بالکل مطمئن اور بے فکر رہے۔ چنگیز خان کا جو بھی لشکر ان علاقوں کی طرف اس ارادے سے آئے گا کہ پتھر پھینک کر دریا کا رخ موڑ دے، ان میں سے ایک بھی بچ کر زندہ سلامت واپس نہیں جا سکے گا۔ اس پر وہ قاصد جواب میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک چھوٹا سالار تیزی کے ساتھ چلتا ہوا نظام الدین کے پاس آیا اور ادب سے کہنے لگا، امیر محترم، براغا خان نامی شخص کا نمائندہ آپ سے مل کر اہم بات کہنا چاہتا ہے۔ براغا خان کا نام سنتے ہی نظام الدین ایک دم چونک اٹھا اور فوراً پرجوش لہجے میں کہنے لگا، اس شخص کو بغیر کسی تاخیر کے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ اس پر وہ چھوٹا سالار احترام سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی خمردگین کا قاصد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ خمردگین نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آج رات ہر صورت واپس پہنچ کر رپورٹ کروں، اس لیے مجھے رخصت ہونے کی اجازت دی جائے۔ نظام الدین فوراً اپنی
जगह पर से उठ खड़ा हुआ। उसकी ताज़ीम में आरद जुज़नी भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दोनों ने उस कासिद को गर्मजोशी से अपने गले लगाया, फिर उसे निहायत एहतराम के साथ अलविदा कहा और वो कासिद वहाँ से रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद वो छोटा सालार एक शख्स को लेकर हाजिर हुआ। वो मंगोलों के ताइजूद कबीले के सरदार बरका खान का आदमी था और उसका अपना ताल्लुक भी ताइजूद कबीले से ही था। जिस जगह से खुमारतगीन का कासिद उठकर गया था, निजामुद्दीन ने बरका खान के कासिद को इज्जत के साथ उसी जगह बिठाया। फिर बड़ी शफकत से उसे मुखातिब करके पूछने लगा, मेरे मोहतरम भाई, क्या तू बरका खान की तरफ से कोई खास पैगाम लेकर आया है? इस पर वो शख्स धीमे लहजे में कहने लगा, मोहतरम कोशान खान, हमारे सरदार बरका खान को अपने उन जासूसों और साथियों के जरिए जो उसने हर तरफ हिला रखे हैं, ये खबर मिली है कि आपने इलाके में दुश्मन के खिलाफ गाट लगा रखी है। लिहाजा उन्होंने आपके नाम 2 अहम पैगाम भेजे हैं। पहला पैगाम बरका खान की तरफ से ये है कि कल दिन के वक्त चंगेज खान के लश्कर का एक हिस्सा आपकी पेशानी पर शुमाल की तरफ दरिया आमू के किनारे पहुंचेगा। वो दरिया में पत्थर फेंकते हुए बंद या दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा ताकि दरिया के पानी का रुख ख्वारज़म शहर की फसील की तरफ हो जाए और फसील गिरने के बाद मंगोल बआसानी शहर को फतह कर सकें। दूसरा पैगाम आपके नाम ये है कि वो मंगोल लड़की जिसका नाम उलून है, वो हर सूरत आपसे मुलाकात करना चाहती है और उसने इल्तिमास की है कि आप किसी ऐसी जगह का तयन कर लें जहां वो तन्हाई में आपसे मिल सके, इसलिए कि इससे पहले आपके सालार निजामुद्दीन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए चंगेज खान ने उलून के साथ उसके चचाजाद भाई कराचा को मामूर किया था। लेकिन अब उलून के कहने पर कराचा को इस मुहिम से हटा दिया गया है और इस काम के लिए हमारे सरदार बरका खान का इंतखाब किया गया है। अब बरका खान और उलून मिलकर एक लश्कर के साथ जब भी मुनासिब मौका मिला निजामुद्दीन पर हमला आवर होकर उसे हर कीमत पर गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। उनकी पहली कोशिश यही है कि उसे किसी तरह जिंदा गिरफ्तार करके चंगेज खान के सामने पेश किया जाए। अमीर मोहतरम, मैं आप पर यह भी राज इंकशाफ करूं कि बरका खान चूंकि उलून को अपनी सगी बहन की तरह समझता है और उसे बहन कह कर पुकारता है, लिहाजा उसकी भी यही गुजारिश है कि आप उलून के साथ मुलाकात का कोई वक्त और महफूज जगह मुतय्यन कर लें। यहाँ तक कहने के बाद कासिद जब खामोश हुआ तो कुछ देर तक निजामुद्दीन गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने बरका खान के कासिद की तरह देखा और कहने लगा, वापिस जाकर बरका खान को मेरा पुरखुलूस सलाम कहना। बरका खान मेरा भाई है, मैं दिल से उसकी इज्जत और एहतराम करता हूँ और जहाँ तक उस मंगोल लड़की उलून का ताल्लुक है तो वापिस जाकर उससे कह देना कि अगर इस दुनिया में कोई ऐसी शय है जिसे मैं इंतहाई काबिल नफरत और हकीर ख्याल करता हूँ तो वो उलून नामी यही लड़की है। मेरा उसके साथ ऐसा कौन सा ताल्लुक या रिश्ता है कि मैं उससे मुलाकात के लिए वक्त और जगह का तयन करता फिरूं। पहली बार जब वो कैद होकर मेरे सामने आई थी तो सिर्फ एक लड़की की हैसियत से मैंने उसे इज्जत के साथ रिहा करके जाने दिया था, क्योंकि हम मुसलमान औरत की इज्जत और हुर्मत का हर हाल में पास रखते हैं। तो क्या अब मैं उस लड़की से मुलाकात करूं जो दिन रात हमारे सालार निजामुद्दीन की जिंदगी का खात्मा करने के दर पे है? मेरे अजीज, जहाँ तक बरका खान का मामला है तो वो ये काम अपनी किसी जाती मर्जी या इरादे से नहीं कर रहा। चंगेज खान ने उसे जबरदस्ती इस लड़की के साथ काम करने पर मामूर किया होगा और बरका खान मजबूरी में उलून के साथ काम करने पर तैयार हो गया। इस मामले में उसकी अपनी रजामंदी और खुशनुदी हरगिज शामिल नहीं। वापिस जाकर बरका खान और उलून को मेरी तरफ से ये पैगाम देना कि बरका खान तो मेरा भाई है, उसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन जहाँ तक उलून का ताल्लुक है तो उससे मैं इंतहा दर्जे की शदीद नफरत करता हूँ, इसलिए कि एक बार उसने मेरे मुंह पर कहा था कि वो मुसलमानों को जरा भी पसंद नहीं करती और उनसे नफरत करती है। लिहाजा मेरे भाई, जो लड़की मुसलमानों को पसंद नहीं करती और उनसे इस कदर तासुब रखती है तो जितनी नफरत वो मुसलमानों से करती है उससे 100 गुना ज्यादा नफरत मैं उस लड़की से करता हूँ। इसलिए उस लड़की के नाम जो पैगाम तुम यहाँ से लेकर जाओगे वो यही है कि उसे बता देना कि मेरी नजर में उसकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं। मेरे दिल में उसके लिए जिस कदर नफरत और हकारत है उसे नापने के लिए इस दुनिया में कोई पैमाना ही मौजूद नहीं। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन कुछ देर के लिए रुका, फिर उस कासिद को दोबारा मुखातिब करके कहने लगा, बहरहाल लानत भेजो उस उलून नाम की लड़की पर, उससे हमारा भला क्या लेना देना। तुम पहले मुझे ये बताओ कि मंगोलों का जो लश्कर दरिया आमू में पत्थर फेंक कर
دریا کا رخ خوارزم شہر کی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا وہ دریا کے کنارے اندازتاً کتنے دن قیام کرے گا، اس لیے کہ آس پاس کے علاقے میں بڑے پتھر موجود نہیں ہیں۔ پتھر انہیں چھکڑوں کے ذریعے دور دراز علاقوں سے لانے ہوں گے، اس وجہ سے وہ یہ کام کسی صورت ایک دن میں مکمل نہیں کر پائیں گے۔ اس پر قاصد فوراً بولا اور تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، امیر یہ کام ایک دن کا ہے بھی نہیں۔ چنگیز خان نے انہیں سینکڑوں چھکڑے مہیا کیے ہیں جن کی مدد سے وہ پہلے پتھر چھکڑوں پر لاد کر دریائے آمو کے کنارے لا کر ڈھیر کرتے رہیں گے، اس کے بعد کنارے کے پاس ان پتھروں کو ترتیب سے رکھ کر ایک مضبوط بند یا دیوار تعمیر کرتے جائیں گے۔ اس دیوار کی اونچائی پانی کی سطح سے تھوڑی زیادہ رکھی جائے گی تاکہ پانی اوپر سے نہ گزرے۔ اس کے بعد اسی بنائی گئی دیوار پر آگے بڑھتے ہوئے وہ مزید پتھر دریا کے پانی میں پھینکتے چلے جائیں گے اور یوں دریا کے بہاؤ کا رخ موڑتے رہیں گے، اور جب دریا کا رخ مڑے گا تو یقیناً اس کا پانی خوارزم شہر کا رخ کرے گا۔ جب ایک دو دن مسلسل پانی فصیل کی بنیادوں پر ضربے لگائے گا تو یقیناً دو باتوں میں سے ایک صورت ہر حال میں سامنے آئے گی، اول یہ کہ شہر کی فصیل یکدم زمین بوس ہو جائے گی، اور دوم یہ کہ وہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اسے آسانی سے توڑا جا سکے گا۔ دونوں صورتوں میں چنگیز خان کو شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا میرا اندازہ یہی ہے کہ منگولوں کا جو لشکر چھکڑوں کے ذریعے دور سے پتھر لا کر دریائے آمو میں پھینکنے پر مامور ہوگا، اسے اس کام کی تکمیل میں کم از کم ایک ہفتے کا وقت درکار ہوگا، اور وہ پورا ایک ہفتہ دریائے آمو کے کنارے پر پڑاؤ کرے گا۔ اس لشکر کے پاس کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے 1 سے 2 ہفتوں کی رسد بھی موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کی حفاظت کے لیے ایک مسلح لشکر بھی ساتھ ہوگا، یعنی جب منگولوں کا ایک حصہ کام کر رہا ہوگا اور پتھر دریا کے بہاؤ میں پھینک رہا ہوگا تو اس دوران ان کا مسلح لشکر ہتھیار بند رہ کر دشمن کے کسی بھی حملے سے ان کی حفاظت کا سامان کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے باہر بھی ایک منگول لشکر کو تیار رکھا گیا ہے تاکہ شہر کے اندر سے نکل کر اسلامی لشکر کا کوئی بھی دستہ دریا میں پتھر ڈالنے والے مزدور لشکر پر حملہ آور نہ ہونے پائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد دم لینے کے لیے خاموش ہوا اور اس کے بعد نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے احترام سے کہہ رہا تھا، امیر کوشان خان، میں نے اپنے سردار کا جو پیغام پہنچانا تھا وہ تمام باتیں تفصیل سے کہہ چکا ہوں، اب مجھے رخصت کی اجازت دیں۔ اس پر نظام الدین نے شفقت کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم آج رات ہمارے خیمے میں گزارو اور صبح رخصت ہو؟ وہ قاصد اس محبت برے انداز پر مسکرا دیا اور باادب لہجے میں کہنے لگا، امیر محترم، یہ آپ کی بڑی مہربانی اور ذرا نوازی ہے، لیکن میرے لیے سردار برغا خان کی طرف سے سخت حکم ہے کہ مجھے ہر صورت آج رات ہی اس کے پاس پہنچنا ہے۔ چنانچہ جس طرح گرم جوشی سے بغلگیر ہو کر نظام الدین اور آرد زوزنی نے خمارتگین کے قاصد کو الوداع کہا تھا، بالکل اسی طرح اس قاصد سے بھی بغلگیر ہو کر محبت سے ملے، اور پھر وہ قاصد اپنے سردار کے پاس واپسی کے لیے رات کی تاریکی میں روانہ ہو گیا۔ اگلے روز برغا خان جان بوجھ کر خوبصورت اولون کے یورت کے سامنے سے گزرا، اسے گزرتے ہوئے دیکھتے ہی اولون بھاگتی ہوئی اپنے یورت سے باہر نکلی اور آواز دے کر برغا خان کو وہیں روک لیا۔ دونوں کے اس طرح ملنے پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ چنگیز خان لشکر کا ایک حصہ ان دونوں کی کمان میں دے چکا تھا تاکہ جب بھی مناسب موقع ملے وہ دونوں سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے نامور سالار نظام الدین پر حملہ آور ہو کر اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جب یورت سے نکل کر اولون تیزی سے برغا خان کے پاس پہنچی تو اس کی طرف دیکھتے ہی برغا خان کے چہرے پر گہری اداسی کے سائے لہرانے لگے۔ اس کی یہ غیر معمولی حالت دیکھتے ہی اولون یکدم سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، برغا خان میرے محترم بھائی، جو قاصد آپ نے گزشتہ رات ان کی طرف بھیجا تھا، کیا ان کی جانب سے ہمارے لیے کوئی جواب یا پیغام آیا ہے؟ اس موقع پر برغا خان نے ایک گہری اور ٹھنڈی آہ بھری، پھر افسردہ لہجے میں کہنے لگا، میری عزیز بہن، ان کی طرف سے جواب آ گیا ہے، لیکن وہ جواب انتہائی منفی، تلخ اور دل شکن قسم کا ہے۔ کیسا منفی اور کس قسم کا دل شکن جواب؟ اولون نے شدید اضطراب کی حالت میں اور بڑے غور سے برغا خان کے چہرے کو تکتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ اس پر جو تفصیل قاصد نے رات کو واپس آ کر اسے بتائی تھی وہی من و ان تفصیل برغا خان نے اولون کے گوش گزار کر دی۔ تمام تفصیل اور نظام الدین کی سخت گفتگو جان کر اولون انتہائی غمگین، اداس اور دل برداشتہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی حالت دیکھ کر برغا خان سے راہ نہ
آ گیا اور کہنے لگا، میری بہن کوشان جس وقت تم لوگوں کے شہر کراکورم پہنچا تھا، کیا واقعی تم نے اس سے کہا تھا کہ تم مسلمانوں سے نفرت کرتی ہو؟ اس پر اولون نے پہلے شدید ندامت کے ساتھ اسباب میں گردن ہلائی اور پھر غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، ہاں برغا خان، میں نے واقعی یہ جملہ کہا تھا، لیکن وہ جملہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور بھول تھی، مجھے اس کے سامنے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس پر برغا خان ہمدردی سے کہنے لگا، میری بہن تمہیں اس کے سامنے یہ جملہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا، یہی ایک بات سارا بنا بنایا کام خراب کر گئی۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر اس دنیا میں وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ اولون ہے۔ اس نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرا اولون نام کی لڑکی سے بھلا کیا تعلق اور واسطہ ہو سکتا ہے جو مسلمانوں سے اس قدر نفرت اور بغض رکھتی ہے۔ اس نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ جب اولون گرفتار ہو کر سامنے آئی تھی تو میں نے اسے صرف ایک بے بس عورت سمجھ کر عزت کے ساتھ معاف کر کے رہا کر دیا تھا، کیونکہ ہمارا دین اسلام عورت کی حرمت اور عزت کا پاس رکھتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی ایک طرف ہمارے محترم سالار نظام الدین کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتی پھرتی ہے اور دن رات اس کی موت کی تمنا رکھتی ہے، تو پھر ایسی خون کی پیاسی لڑکی سے میں کیسے مل سکتا ہوں اور کس خوشی میں اس سے ملاقات کے لیے کوئی وقت اور جگہ کا تعین کروں۔ اس کا سخت لہجے میں کہنا تھا کہ ویسے بھی جس لڑکی کو میں انتہا درجے کا ناپسند اور حقیر خیال کرتا ہوں اس سے آخر کیوں ملوں گا؟ میری پیاری بہن، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ رات دن کام کرتے ہوئے میں تمہاری فطرت پسند اور دل کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، لیکن فی الحال معاملہ حد سے زیادہ خراب اور پیچیدہ ہو چکا ہے۔ میری بہن، مسلمانوں سے جتنی نفرت تم پہلے کرتی رہی ہو اس سے کہیں زیادہ نفرت کوشان اب تم سے دل میں رکھتا ہے۔ اس بنا پر میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کوشان سے ملنے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میرا تو یہی اندازہ ہے کہ اگر میری بہن ضد کر کے اس کے سامنے گئی بھی تو وہ اپنی اس شدید نفرت کی وجہ سے اور زیادہ تیش میں آ جائے گا اور تمہارے خلاف اس کی نفرت دو چند ہو جائے گی۔ اس پر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ فی الحال اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اولون نے دکھی دل کے ساتھ برغا خان کے مشورے سے اتفاق کیا تھا۔ وہ فوراً پیچھے مڑی اور گردن جھکائے نہایت دکھی انداز میں آہستہ چلتی ہوئی اپنے یورت کی طرف چلی گئی، جبکہ برغا خان گہری فکر میں ڈوبا ہوا اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان نے ایک خاصا بڑا لشکر دریائے آمو میں پتھر پھینک کر دریا کا رخ خوارزم شہر کی فصیل کی طرف موڑنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ لشکر جب سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں سے دریا کا بہاؤ موڑنا مقصود تھا، وہاں پہنچتے ہی لشکر کا ایک مسلح حصہ ہتھیار بند ہو کر خطرے کے پیش نظر بالکل مستعد اور تیار ہو گیا، جبکہ دوسرا حصہ ابھی دریا میں پتھر پھینک کر بند تعمیر کرنے کی ابتدا ہی کرنا چاہتا تھا کہ اچانک نظام الدین اور آرد زوزنی اپنے سرفروش لشکر کے ساتھ وہاں نمودار ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی منگول فوراً سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا لشکر ان پر قہر بن کر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا وہ ایک دم چوکنا ہو کر دفاع کے لیے تیار ہوئے اور نظام الدین و آرد زوزنی کے لشکر پر ایک خوفناک طوفان کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ دوسری طرف نظام الدین اور آرد زوزنی بھی برق رفتاری کے ساتھ زندگی اور موت کا میدان سجاتے ہوئے نڈر مجاہدوں کی طرح منگولوں کی صفوں کی طرف تیزی سے بڑھے۔ پھر اسلامی لشکر بھی منگول لشکر پر ایک دم توڑ دینے والے غضب اور پورے جو جلال کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ نظام الدین کا یہ ناگہانی حملہ اس قدر خوفناک، شدید اور جان لیوا تھا کہ منگولوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ منگول سالاروں اور سپاہیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کی پیش قدمی روک کر انہیں پیچھے دھکیل کر مار بگائیں، لیکن نظام الدین کے شیر دل مجاہد پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اپنی تیز تلواروں سے انہوں نے منگول سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دریائے آمو کے کنارے اس بھیانک میدان جنگ میں ہر طرف خوف، چیخ و پکار اور موت کے سائے منڈلانے لگے۔ بصارتوں پر گرد و غبار چھانے لگا، دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی اور غضب و کارزار کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا معرکہ برپا ہو گیا جس نے منگولوں کی صفوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ آخرکار نظام الدین اور آرد زوزنی نے منگولوں کے پورے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان میں سے چند خوش نصیب ہی اپنی جانیں بچا کر چنگیز خان کے پاس بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ دریائے آمو میں پتھر پھینک کر رخ موڑنے والے اس منگول لشکر
لشکر کا کام تمام کرنے کے واقعے کو مورخین نے ان الفاظ کے ساتھ کچھ اس طرح تحریر کیا ہے۔ چنگیز خان نے ایک مخصوص لشکر معمور کیا تھا کہ وہ دریائے آمو کے اوپر پتھروں کا ایک مضبوط بند باندھ کر اس کے پانی کا رخ خوارزم شہر کی طرف موڑ دیں تاکہ فصیل پانی کی مار سے گرنے اور اس میں شگاف پڑ جانے کے بعد اہلیان شہر اور مجاہدین کی شدید مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ لیکن مسلمان بھی خبروں سے غافل نہیں تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر گھات لگائے بیٹھے رہے اور جیسے ہی منگول لشکر اپنے کام کے لیے وہاں پہنچا تو مجاہدین ان پر قہر بن کر جپٹ پڑے اور تمام دشمن کو وہی خون میں لت پر ڈھیر کر کے رکھ دیا۔